الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال عن الشريك والشبيه والنذير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بہترین ہتھیار عطا فرمایا ہے، ایک دعا اور دوسرا استغفار۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا اور استغفار ہر ناموافق حالات کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اور استغفار ہر ناموافق حالات کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں، ان حالات کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں استغفار کا ایک ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت مختلف پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے بھی مسائل کو اللہ حل فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے مسائل اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے حل فرما دیتے ہیں۔ ہم استغفار کے وظیفے کو لازمی پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ومن كل هم فرجا، ہر غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، استغفار کی برکت سے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو، خوشحالی ہو اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار ہو، جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار ہو۔ اور ایک جگہ ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ میرے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں، جانوں پر ظلم کرنا کیسا ہے؟ یعنی گناہ کرنا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کوئی بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں، جاؤک، آپ کے پاس آئیں اے میرے محبوب، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور یہ لوگ خود اللہ سے معافی مانگے، یہ لوگ خود بھی اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اور اے میرے محبوب وہ خود بھی اپنے آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ لوگ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے، وہ لوگ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ایک روایت کے اندر آتا ہے اپنی بندے کے توبہ کے انتظار میں ہے، اپنے بندے کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ تو استغفار کیا ہے؟ استغفار یعنی کتابوں کے اندر آتا ہے یعنی گناہوں سے توبہ کرنا، جو ہے نا گناہوں سے توبہ کرنا، تو پکی توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحہ، جو پکی توبہ ہے۔ فرمایا ہے کہ پکی توبہ کی 3 علامات ذکر کی۔ پہلے یہ کہ جس گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں اس گناہ کو فی الوقت چھوڑ دیا، جس گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ جتنا گناہ کیا اس پر ندامت ہو، استغفار ہو، ندامت ہو، استغفار ہو، یعنی اس جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر لگے ہو اس کو فوراً چھوڑ دیا،
دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، استغفار ہو، کہ اللہ سے معافی مانگنا ہو کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہوئے اس پر مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ پکی توبہ ہے، پکی توبہ۔ یہ تین باتیں ذکر کی کتابوں کے اندر۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر بھی یہ تینوں باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں تو موقع پر فی الوقت اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ استغفار ہو، ندامت ہو، معافی مانگنا ہو اللہ سے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے جو گناہ کیے اس پر مجھے معاف فرما دے۔ تیسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے، گناہ پر لگے ہوئے گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے۔ فرمایا یہ استغفار کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ استغفار کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن کے اندر لکھا۔ تو یہ تینوں باتیں ذکر کی۔ پہلا یہ کہ جس گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں فی الوقت اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ندامت ہو، یا اللہ میں نے جو گناہ کیے اس پر مجھے معاف فرما دے۔ تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اور انسان ہے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاؤں، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو توبہ کرنے والا ہے۔ ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں کو لگ جائے، نہیں کر سکتا کوئی اتنے گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات رحیم و کریم ذات ہے، اسی لیے ایک جگہ ذکر فرمایا نا قرآن میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا، حد سے تجاوز، اسرفوا علی انفسہم، حد سے تجاوز کر لیے ہے، ظلم کیا اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں کو لگ جائیں، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں کو لگ جائیں اور تو ایک مرتبہ کہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں، ولا ابالی شیئا، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کی گناہوں کو کیوں بخشا ہے، تو نے اس کی گناہوں کو کیوں معاف کیا۔ اسی لیے یہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، جو شرک کرے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بندے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کی مرضی ہے اس کو بخش دے، ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف کر دے، ساری زندگی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف، کوئی اللہ سے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہر غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ استغفار کی برکات، ایک جگہ سورہ نوح کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اب جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں کیا انعام دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں کرے گا، موسلا دھار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہارے مال کے اندر ترقی دے گا، تمہیں زیادہ مال دے گا، وہ بنینا نرینہ اولاد دے گا۔ اور یہ استغفار کی برکات ہیں، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا، فرمایا اس کے اللہ رب العزت مال بھی بڑھائے گا اس کے لیے اور نرینہ اولاد بھی اللہ اس کو دے گا۔ جس طرح وضو ہم کرتے ہیں نا، وضو کے درمیان کی ایک دعا ہے، مولانا محمد شاہ صاحب اللہ کو وری کی رحمت فرمائے، کھٹا کالونی والے، وہ فرمایا کرتے تھے وضو کے درمیان جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے بڑا گھر دے، چھوٹا گھر نہیں، ووسع لی فی داری، اللہ مجھے بڑا گھر دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ فرمایا یہ تین علامات اللہ اس کو دے گا، یہ تین علامات اللہ اس کو، جو وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑے گا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخشے گا، اللہ اس کو بڑا گھر دے گا، یہ تجربے کی بات ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخشے گا، اللہ اس کو بڑا گھر بھی دے گا، وبارک لی فی رزقی، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔